بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ مسلمان بنایا، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام یہ ترغیب اور تعلیم دیتا ہے کہ انسان وقت پر نکاح کرے، اور نکاح بھی اس انداز سے کرے کہ جو اس کے سرپرست ہیں، والدین ہیں، ان کی اجازت اور دعاؤں کے ساتھ لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہو، اور لڑکا اپنے سرپرست اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ نکاح کرے۔ دیکھیں، پسند کی شادی سے اسلام نہیں روکتا۔ والدین کی اجازت سے نکاح کرنے کا ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ پسند کی شادی سے اسلام منع کرتا ہے، قطعاً منع نہیں کرتا، بلکہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جس لڑکے کو جو لڑکی پسند ہے، یا جس لڑکی کو جو لڑکا پسند ہے، وہ اپنی پسند کے مطابق شادی کرے۔ اس میں والدین کو بھی جائز حد تک ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل پڑا ہے گرل فرینڈ بنانے کا، دیکھیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ جملے میرے تھوڑے سے آپ کو سننے میں سخت لگیں گے، حقیقت یہ ہے کہ یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے۔ عورت کو اسلام نے عزت دی، احترام دیا، مقام دیا، اس کو چھپی ہوئی چیز بنایا، اور جب وہ گھر سے نکلے تو اسلام نے احکامات دیے کہ تمہیں باپردہ ہو کر باہر نکالنا ہے۔ لیکن ہم نے غیر مسلموں کی تہذیبوں سے متاثر ہو کر عورت کو آزادی کے نام پر گھر سے نکالا، اور اب حال یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف عنوانوں سے، جن میں سے ایک یہ ویلنٹائن ڈے ہے، اس عنوان سے عورت کو گھر سے باہر تو نکالا ہی جاتا ہے، محبت اور پیار کے نام پر معذرت کے ساتھ کپڑوں سے بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ عام ہے معاشرے میں۔ یہ نوجوان لڑکیاں، پڑھی لکھی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی، کتنے کیسز ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ لڑکے جو ہے جب تک جی چاہتا ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جوانی سے کھیلتے ہیں، ان کے حسن سے کھیلتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں، بیچاری ساری زندگی روتی پیٹتی رہتی ہیں، خفیہ طور پر ویڈیوز بنا لیتے ہیں، اور پھر بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے واقعات معاشرے میں ایسے ہمارے سامنے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے نام پر ہم نے جو عورت کو باہر نکالا، تو اس سے عورت کا احترام نہیں بڑھا، عزت نہیں بڑھی، اکرام نہیں بڑھا، بلکہ اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا اکرام تو اس میں تھا کہ وہ اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتی، اسلامی احکامات کے مطابق باپردہ زندگی گزارتی۔ دیکھیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے، پھول جتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اس کے گرد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کانٹے لگا دیتے ہیں، وہ کانٹوں کی حفاظت میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کانٹوں سے اپنا ہاتھ بچاتے ہوئے آگے لے جانا پڑے گا، اور پھر اس پھول کو توڑنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے عورت کے گرد محافظ کھڑے کیے، جو ان کی پرچھائی ہیں، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے والد ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے ماموں ہیں، ان سب کی اجازت سے اور ان کے تجربے سے، ان کی شفقت سے، ان کی خیر خواہی کے ساتھ وہ ایک لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی جاب کو دیکھتے ہیں، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس کے گھر کو دیکھتے ہیں، اس کے کردار کو، اخلاق کو دیکھتے ہیں، پھر جا کر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری بہن یا ہماری بیٹی اس لڑکے کے لائق ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، شریعت نے عورت تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ بتایا، اور وہ ہے نکاح کا۔ اس میں اس کی حفاظت ہے، کیونکہ جو عورت نکاح کر کے کسی کے گھر جاتی ہے، وہ صرف شوہر کی بیوی نہیں ہوتی، شوہر کے بھائی کی بھابھی ہوتی ہے، اس کے والدین کی بہو ہوتی ہے۔ اس کے لیے علیحدگی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔
کیونکہ دونوں طرف ان کے خاندان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں جو معاملات میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہے تو صرف بیوی ہونے کی حیثیت سے تو وہ نہیں نکلے گی، اس کے بھائی کا رشتہ بھی بھابھی ہونے کی حیثیت سے ختم ہوگا، والدین کا رشتہ بھی بہو ہونے کی حیثیت سے ختم ہوگا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ لیکن یہ جو ہم نے غیر مسلموں کی تہذیب کو دیکھتے ہوئے ویلنٹائن ڈے کے نام پر، محبت کی آزادی کے نام پر جو ہم نے یہ معاشرے میں بے حیائی شروع کر دی ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتی، ایک کلمہ گو انسان کو سوٹ نہیں کرتی۔ یہ گورے کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، یہودی کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، عیسائی کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، ہندو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ دیکھیں ان کے پاس سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس خاندانی سسٹم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کلچر میں عورت کو اتنی آزادی دی، اتنی آزادی دی، آج وہ پریشان ہے۔ آپ نیوز سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرج سسٹم ہمارے معاشرے میں آئے، فیملی سسٹم آئے، خاندان جو ہے وہ بنے۔ اور اب انہوں نے بعض ملکوں میں تو قوانین اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کو آدھی جائیداد اس کو دینی پڑتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ وہاں نہ تہذیب ہے، نہ ماں باپ کا رشتہ قائم رہا، نہ اولاد کا، نہ بیوی کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اتنا بہترین دین ہمیں عطا فرمایا، سرپرستی کے لیے ماں باپ عطا فرمائے، حفاظت کے لیے بھائی عطا فرمائے، دیگر رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، محرم نامحرم کا فرق ہے، عورت کو اتنا تحفظ اسلام نے دیا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، ایسے مواقع پر ان چیزوں سے اجتناب کریں، صرف اس موقع پر نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ دیکھیں اسلام نے مرد کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اجازت دی، آپ میں اگر استطاعت ہے، حیثیت ہے، آپ ایک سے زائد نکاح کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 تک کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے بعد جو حقوق رکھے ہیں ان میں برابری رکھیں، لیکن گرل فرینڈ ایک بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ محبت کے نام پر اس کو پھول پیش کرنا، تحفے تحائف پیش کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا، بچنا آسان ہوگا۔ دیکھیں جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، تو انسان اگر نفس کی چاہت اور شیطان کے دھوکے میں آ کر گناہ کر بھی رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ کے خوف سے اس گناہ کی لذت اس کو نہیں ملتی، یعنی اس کے لیے وہ گناہ بے لذت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر آخرت کا اللہ کا خوف سوار ہے۔ اور پھر یہی وہ خوف ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کو عام کر رہے ہیں، اس کو ہم محبت کا عالمی دن قرار دے رہے ہیں اور اس پر طرح طرح کے لیبل لگا کر معاشرے میں اس کی تشہیر کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں تو اس کا وبال ہے ہی، دنیا کے اندر بھی وبال ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ انسان کی زندگی بے سکونی کے ساتھ گزرتی ہے، دل اور دماغ اس کا بے سکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو دین اور اسلام عطا فرمایا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، عقل کی بات سمجھ لیں۔ عقل میں یہ بات ہے کہ جس عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز قرار دیا، اس محبت کے عالمی دن کے نام پر اس کو ہم نے صرف گھر سے نہیں نکالا، اس کو کپڑوں تک سے باہر نکال دیا، تو آپ خود سوچیں، عقل کے ساتھ فیصلہ کریں کہ عورت کی عزت، اس کا احترام، اس کا اکرام گھر کے اندر رہنے میں ہے یا پھر محبت کے عالمی دن کے نام پر غیروں سے تعلق قائم کرنے میں ہے۔ اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔